السلام علیکم دوستو، میں ہوں سالک مجید۔ آپ دیکھ رہے ہیں جیو پاکستان ویڈیوز۔ آج ہے 26 جولائی 2025۔ آج آپ سے ہم بات کریں گے، ٹاپک ہمارا یہ ہوگا بندوق نہیں بیلچا۔ بندوق نہیں بیلچا کا کانسیپٹ جو ہے یہ ویسے تو پرانا ہے، لیکن پاکستان میں کچھ عرصے سے اب اس پہ زیادہ بات ہونے لگی ہے، اور اس کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں اب جو روڈ میپ ہوگا ترقی کا، کامیابی کا، خوشحالی کا، وہ اب ہمیں بندوق نہیں اٹھانی ہے۔ جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، پاکستان کی ریاست سے لڑ رہے ہیں یا پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں، ان کو قومی دھارے میں لایا جائے، ان کو موقع بھی دیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ بندوق چھوڑیں اور بیلچہ اٹھائیں۔ یا خود وہ تمام لوگ جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی خوشحالی اب جو ہے وہ ایگریکلچر اور معدنیات کے شعبوں سے وابستہ ہے، تو اس پہ بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ان تمام لوگوں سے ڈائلاگ کرنا چاہیے جو کسی بھی وجہ سے ناراض ہیں ریاستی اداروں سے، یا وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، یا وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں صورتحال کو اور دشمن عناصر کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، یا دشمن ان کو استعمال کر رہا ہے، کسی بھی وجہ سے ان کی محرومیوں کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہمارے ذمہ داران لوگ ہیں، جو باشعور لوگ ہیں، جو چیزوں کو سمجھتے ہیں، جنہیں اس کا ادراک ہے، انہیں چاہیے کہ ان چیزوں پر بات کریں، ڈائلاگ کریں، چیزوں کو آگے بڑھائیں، لوگوں کی غلط فہمیاں دور کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، اور ان کی جائز شکایات سنیں، اور اس کے ازالے کے لیے اقدامات کرنے پر ان لوگوں کو بھی مجبور کریں جن کے ہاتھوں میں فیصلے ہیں اور وسائل ہیں۔ بندوق نہیں بیلچا کے حوالے سے میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ بات ہے کہ کچھ عرصے سے مختلف کوارٹرز میں یہ باتیں ہوتی رہی ہیں کہ پاکستان کو چاہیے کہ بلوچستان کو زیادہ سے زیادہ زراعت کی طرف لے کر آئے، اور اس کی معدنیات سے زیادہ استفادہ کیا جائے، اور ان وسائل سے ان کے لوگوں کو فائدے پہنچائے جائیں، اور ان کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے ان قدرتی خزانوں کے جو ثمرات ہیں ان تک پہنچائے جائیں۔ میں نے سنا کہ صدر آصف علی زرداری نے کسی زمانے میں یہ آئیڈیا دیا تھا کہ بلوچستان کو گرین کرنا چاہیے، گرین بلوچستان کا نعرہ بلند کیا جائے۔ انہوں نے خود بھی شاید بلوچستان میں کچھ زمینیں لی ہیں، یا انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ کاٹن جو ہے وہ اس کی کوالٹی چونکہ بہت اچھی ہوتی ہے، سندھ اور بلوچستان پنجاب کے مقابلے میں بلوچستان کے کچھ علاقوں کی کاٹن کی کوالٹی ورائٹی کہتے ہیں کہ بہت ہی عمدہ ہے۔ تو بلوچستان میں زمین بھی اچھی ہے، اور پانی بھی اگر پہنچا دیا جائے، جن علاقوں میں پانی ہے تو وہاں کا کاٹن اچھی ہے، اگر پانی پہنچا دیا جائے تو باقی علاقوں میں بھی اچھی زراعت کی جا سکتی ہے، بہت اچھی کاٹن بھی اگائی جا سکتی ہے۔ لیکن جو صدر زرداری صاحب کا پرانا ایک آئیڈیا ہے جو مجھے پتہ چلا دوستوں کے ذریعے، وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کو گرین کیا جائے، اور اس کی زراعت کے لیے جو ہے وہ حکومتی سطح پر اور ریاستی سطح پر اقدامات اٹھائے جائیں، اور اس میں چین کو بھی شامل کیا جائے، اور پاکستان بلوچستان میں زراعت کے لیے چین کو سرمایہ کاری پر بھی آمادہ کرے، سی پیک کے ذریعے اس علاقے میں ایگریکلچر کی اپ لفٹنگ کی جائے، اور چین کے ذریعے ہی جو ہے وہ یہاں پہ زراعت میں کام کر کے ایسی سبزیاں اور پھل فروٹ اگائے جائیں جس کا جو ہے وہ ایک بڑا حصہ جو ہے وہ پاکستان کی بجائے چین اور سینٹرل ایشیا کے ممالک کو جائے۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ چائنا اور سینٹرل ایشیا کی جو فروٹ اینڈ ویجیٹیبل باسکٹ ہے اس کا اگر صرف 10% شیئر ہی پاکستان کو مل جائے تو پاکستان یہاں وہ تمام چیزیں پھل اور سبزیاں اگا کر چین اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو بھیجے جو ان کے ہاں کھائی جاتی ہیں، ان کے مانگ ہے، ان کے ہاں کھپت ہے۔ اب یہ ساری سبزیاں پھل فروٹ یہاں بلوچستان میں اگایا کیسا جائے، کیونکہ زمین تو بہت وافر بڑی تعداد میں موجود ہے، لیکن پانی وافر مقدار میں چاہیے، پانی نہیں ہے۔ تو پانی کے لیے بتایا جاتا ہے کہ صدر زرداری کا ایک پرانا آئیڈیا ہے، انہوں نے اس پہ ڈسکس بھی کیا ہوا ہے تاجکستان کے صدر سے یا ترکمانستان کے صدر سے، کہ وہاں پہ جو ان کے ملکوں میں دریا ہیں تو وہاں سے پاکستان کو ایک دریا جو ہے وہ پہنچایا جائے، کچھ بیچ میں تھوڑی ایک پٹی ہے چند کلومیٹر کی جو افغانستان سے گزرے گا، اور ان میں سے ایک دریا کو ڈائیورٹ ہو کے پاکستان کی طرف لایا جاتا ہے، تو یہ پاکستان میں بلوچستان تک پانی پہنچ جائے گا اور بلوچستان گرین ہو جائے گا، اور وہ جو کانسیپٹ ہے بندوق نہیں بیلچا وہ بلوچستان میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ خواب ہوتے ہیں جو کوئی دیکھتا ہے اور اس کے بعد ان کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ نہر سویز بھی کسی نے سوچی تھی تو بنی تھی، اور اسی طریقے سے پاناما کی نہر بھی بنی تھی اور سوچا گیا تھا، تو یہ سارے پاناما اور سویز جو ہیں وہ جس طریقے سے بنائے گئے، اسی طرح
یہ کام جو ہے وہ بلوچستان کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ دبئی میں بھی تو آپ دیکھیں نا، سمندر سے پانی اندر وہ لائے ہوئے ہیں، جمیرہ بیچ سے وہ پورا اندر گھما کے وہ دبئی کے اندر سے انہوں نے ایک یو شکل کا پانی کو گھمایا ہوا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے پوری ڈیولپمنٹ کی ہوئی ہے، اور اسی کے اوپر انہوں نے اپنا مین سارا جو علاقہ ہے جہاں پہ بڑے بڑے انہوں نے مہنگے مہنگے جو مال بنائے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے ٹاورز بنائے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بھی اس کو جو ہے وہ مارکیٹنگ کر کے اس کو فائدہ اٹھایا، تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ تو اگر یہ کنسیپٹ ہے کہ بندوق نہیں بیچا، بلوچستان کو جو ہے وہ آپ گرین کر سکتے ہیں، اس کے لیے پانی آپ افغانستان سے آگے تاجکستان یا ترکمانستان جو ملک ہے وہاں سے لا سکتے ہیں۔ ان کے 400 پتہ نہیں دریا ہیں چھوٹے بڑے، اور ان میں سے ایک دریا آپ ان سے لے سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں وہاں کے صدر سے بات بھی ہوئی ہے، اور انہوں نے اس پہ جو ہے وہ خوشی اور آمادگی کا اظہار بھی کیا ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ ان چیزوں کو عملی طور پہ کیسے کرنا ہے، اس کے لیے وقت بھی درکار ہے، اس کے لیے پائیدار مضبوط ویژنری لیڈرشپ بھی درکار ہے۔ تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ چائنا نے بھی افغانستان کے کو آن بورڈ لیا ہے، اور پاکستان کے وزراء بھی افغانستان گئے ہیں، اور افغانستان کا بھی اب پاکستان میں جو ہے وہ ان کے وزراء بھی آنے والے ہیں۔ تو یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ شاید اب چائنا، پاکستان اور افغانستان مل کر سی پیک کو چائنا کے سے افغانستان اور پاکستان کے راستے لے کر جائیں گے آگے بلوچستان تک۔ تو اگر افغانستان آن بورڈ ہو جاتا ہے تو جو دہشت گردی کے مسائل ہیں، سی پیک کے خلاف جو مسائل ہیں، وہ بھی کافی حد تک کم ہو جائیں گے، اور افغانستان آن بورڈ ہو جائے گا تو افغانستان کے اندر بھی خوشحالی آئے گی، اور افغانستان کے سٹیٹس ہوں گے تو افغانستان خود سی پیک کے منصوبوں کی حفاظت کرے گا اور ان کے اوپر وہ توجہ دے گا۔ اب حال ہی میں ہم نے یہ خبریں پڑھی ہیں کہ چائنا میں بھی ایک خشک پاؤڈر لے کر ٹرین پہنچی ہے وایا ایران، اور وہ شاید قندھار کی طرف آئی ہے۔ تو اگر اس طرف ان کا ریلوے ٹریک بن گیا ہے اور وہ یورپ سے ٹرین آ گئی ہے ان کی پہلی کنسائنمنٹ لے کے افغانستان، تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ ماضی میں تو افغانستان میں ریلوے لائن کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا، لیکن اب قندھار سے ایران اور ایران سے یورپ تک اگر انہیں روٹ مل گیا ہے تو یہ ان کے لیے بھی ایک بڑا اچھا تجارت کا راستہ بن رہا ہے۔ لیکن ادھر جو پاکستان سے راستے ان کو مل رہے ہیں، تو پاکستان بھی اب چائنا کی مدد سے افغانستان کے اندر سے ریلوے ٹریک گزارے گا، اور وہ ریلوے ٹریک گزر کے سینٹرل ایشین کنٹریز کے روٹ کے ساتھ مل جائے گا، اور پاکستان کو ایک اور تجارتی روٹ مل جائے گا، افغانستان کی تجارت بہتر ہو جائے گی۔ انڈیا تو نہ جانے کب سے اس انتظار میں ہے کہ یہ پاکستان کے ذریعے اس کو راستہ مل جائے کہ وہ افغانستان اور سینٹرل ایشین ممالک کے ساتھ اپنی تجارت بڑھا سکے، اور سینٹرل ایشین کنٹریز سے اس کو اور ایران سے اس کو گیس پائپ لائن مل جائے، اور اس کا مال جو ہے وہ ٹرکوں کے ذریعے یا ٹرین کے ذریعے پاکستان کے راستے افغانستان اور سینٹرل ایشین ممالک تک پہنچ سکے۔ تو اس میں اگر پاکستان کو صرف راہداری بھی ملنا شروع ہو جائے تو پاکستان کی اس تجارت میں اتنی بڑی راہداری کی آمدنی ہوگی کہ وہ بہت سارے دیگر ذرائع سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ سب کچھ اس وقت ہے جب سارے ریجنل پلیئرز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ حالات بہتر کرنے اور خطے میں امن و امان اور اس کو پائیدار طریقے سے برقرار رکھنے پر سنجیدگی کا مظاہرہ کریں۔ خاص طور پہ جو بھارت ہے وہ اس سلسلے میں اپنا مثبت کردار ادا کرے اور جو اس کے ذمہ داریاں بنتی ہیں ان کو نبھائے۔ ابھی تک تو مودی سرکار میں وہ تمام ذمہ داریاں اور وہ تمام سنجیدگی نظر نہیں آئی جو اسے دکھانی چاہیے۔ بہت سے فالس فلیگ آپریشن کیے گئے اور پاکستان پر الزامات لگائے گئے، اور پھر بات جنگ تک پہنچ گئی، اور پھر جب پاکستان نے جنگ میں بھرپور جواب دے کر بھارت کے دانت کٹے کیے اور پاکستان شاندار انداز سے جنگ جیتا، اور ساری دنیا پھر پاکستان کی موطرف ہو گئی۔ آج امریکہ بھی ہمیں بلا رہا ہے، اور آج چائنا بھی ہمیں بلا رہا ہے، اور ساری دنیا کی طاقتیں جو ہیں وہ ہماری تعریفیں کر رہی ہیں، جبکہ مودی بالکل تنہا، بھارت بالکل اکیلا نظر آتا ہے پورے محاذ میں، اور بھارت کے جتنے بھی موقف تھے وہ سارے ریجیکٹ ہو گئے۔ تو یہ ایک بہترین موقع ہے کہ پاکستان اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے، اور پاکستان بلوچستان کو گرین کرنے کے لیے، بلوچستان کو سرسبز کرنے کے لیے، بلوچستان میں ایگریکلچر کو فروغ دینے کے لیے بھرپور طریقے سے کام کرے، چائنا کو بھی اس میں آن بورڈ لے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بلوچستان میں معدنیات سے بھرپور استفادہ کرنے کے لیے منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کی جائے۔ جتنا ہم نے دیکھا تھا کہ اسلام آباد میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی اور اس میں بہت اچھے رزلٹ آئے تھے اور اس میں بہت اچھا رسپانس آیا تھا، تو وہی سلسلہ آگے بڑھایا جائے، اور اس میں تمام ادارے اور اس میں تمام سیاسی اور علاقائی جو ہماری جماعتیں ہیں ان سب کو چاہیے کہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور اپنے حب الوطنی کا مظاہرہ کریں، اور جو غلط فہمیاں ہیں، جو ناراضگیاں ہیں، جو غصہ ہے، جو نفرتیں ہیں، ان تلخیوں کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار مثبت طریقے سے ادا کریں۔ چیزوں کا ازالہ بھی ہو سکتا ہے، چیزوں کو بہتر بھی بنایا جا سکتا ہے، معافی تلافی بھی ہو سکتی ہے، صرف یہ ہے کہ آگے خوشحالی کا روڈ میپ طے کیا جائے، کس طریقے سے
آگے بڑھنا ہے۔ تو میرے نزدیک تو بندوق نہیں بیلچا ایک بہت اچھا سلوگن ہے، لیکن یہ تو طے ہو چکا ہے کہ جنگیں جو ہیں وہ صرف دفاعی طاقت سے ہی روکی جا سکتی ہیں۔ اگر پاکستان کے پاس بھرپور دفاعی طاقت نہ ہوتی تو بھارت نے جس طرح ہم پہ حملہ کیا تھا، اس طرح وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ آگے سے مزاحمت نہیں ہو سکے گی اور میں چڑھ دوڑوں گا، جہاں تک جا سکوں گا چلا جاؤں گا اور ان کو گھٹنوں پہ لے آؤں گا، لیکن وہ خود گھٹنوں پہ آ گیا اور بھاگا پھر گیا، امریکہ کو بیچ میں ڈالا اور ٹرمپ کے ذریعے جنگ رکوانے میں جو ہے وہ اس نے پھر جو ہے وہ کامیابی حاصل کی، ورنہ تو پاکستان نے اس کا حشر نشر کر دیا تھا۔ کچھ گھنٹوں میں اس کی جو تباہی ہوئی ہے اس کا وہ تصور نہیں کر سکتا تھا، تو اگر یہ کچھ دن چل جاتی جنگ تو اس کا کیا حشر ہوتا۔ دنیا جان چکی ہے اب کہ پاکستان کس قدر زبردست دفاعی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے اور اس کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے، اور ہم نے اپنے جارحانہ جو عزائم تھے بھارت کے ان کو خاک میں ملانے کے لیے اپنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کیا، اور ابھی تو صرف ٹریلر دکھایا ہے۔ اگر یہ چند دنوں تک جاتی جنگ تو پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوتا۔ جنگ تو ہر کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ہے اور دونوں طرف لوگ ہی مریں گے، انسان ہی مریں گے، تو انسان نہیں مرنے چاہیے۔ انسانوں کو بچائیں، زندگی کا تحفظ کریں اور خوشحال بنانے کی بات ہونی چاہیے، تباہ حال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بھارت کو سوچنا چاہیے۔ پاکستان تو ہمیشہ سے ہی بہتری کی طرف جاتا ہے، امن کے لیے بات کرتا ہے، اور ہماری تو تمام ہتھیار برائے امن ہے۔ ہماری آئیڈیاز کی جو نمائش ہوتی ہے ہتھیاروں کی، وہ بھی امن کے لیے ہوتی ہے، تو ہماری امن ایکسرسائزز ہوتی ہیں۔ بہرحال آج کے موضوع جو ہے وہ گرین بلوچستان ہے، بندوق نہیں بیلچا ہے۔ اس پہ آپ بھی اپنی رائے دیجیے گا، کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو ہے وہ اسے سرسبز کیا جا سکتا ہے۔ وہاں پہ جو پڑوسی ملک افغانستان سے آگے تاجکستان ترکمانستان سے دریا لانے کی بات ہو رہی ہے، وہ کس قدر پریکٹیکل ہے اور وہ کب تک ممکن ہو سکتا ہے، کتنا عرصہ لگے گا ان چیزوں کو اگر آج شروع کیا جائے۔ اور وہاں پہ جو سرسبز کر کے یہ فروٹ اینڈ ویجیٹیبل باسکٹ کا جو حصہ بننے کا خواب ہے صدر داری کا، کہ وہ چائنا اور سینٹرل ایشیا کے فروٹ اینڈ باسکٹ ویجیٹیبل کا جو ہے وہ 10% شیئر بھی اگر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پاکستان اور بلوچستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کو آئیڈیا کیسا لگتا ہے، اس پہ آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔